ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے، وکلمہم الموتى، اور کلام کرتے ان سے مردے، وحشرنا علیہم کل شیء، اور جمع کرتے ہم ان کے سامنے ہر چیز، قبولا آمنے سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، نہیں تھے کہ ایمان لاتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، ولیکن اکثرہم یجہلون، بلکہ اکثر ان کے جان بوجھ کر جاہل بنتے ہیں۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، یہ جواب فرمائش۔ اس سے پہلے معجزات کا مطالبہ تھا، تو بعض اہل ایمان ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ ان کے فرمائشی معجزات اگر پورے کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی نے جہاں اس حقیقت کو بیان کیا کہ ان کی فرمائشیں عنادن ہیں، استرشادن نہیں، ان کا مقصد ضد برائے ضد ہے، مسئلہ معلوم کرنا نہیں۔ ولو اننا نزلنا الیہم، ان کا ایک مطالبہ تھا کہ ہمارے ساتھ فرشتہ آئے جو ہمیں یہ ترغیب دے کہ یہ سچا رسول ہے، یا فرشتہ نبی بن کے آئے یا مصدق بن کے آئے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اگر ان کے پاس فرشتے نازل کر دیں جیسا ان کا مطالبہ ہے، اسی طرح ان کا مطالبہ تھا کہ اگر تم کہتے ہو قیامت حق ہے تو ہمارے کسی پرانے بزرگ کو زندہ کر کے سامنے لاؤ، تب ہم مانیں گے۔ تو فرمایا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر کلام کریں ان سے مردے، وحشرنا سے مراد تمام مطالبات جو وہ کر رہے ہیں سب چیزیں ان کے سامنے لائیں، پہاڑ سے اونٹنی نکلے، پہاڑ سونے کا بن جائے، جو کچھ وہ فرمائشیں کر رہے ہیں سب کی سب ان کے سامنے لا کھڑی کریں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں ایک صورت ہے کہ اللہ ان کی تقدیر بدل دے تو اور بات ہے، ورنہ یہ مہر جباریت والے ہیں، عناد والے نہیں۔ بلاکن اکثرہم یجہلون، کے باوجود ارادہ عدم ایمان کے خواہ مخواہ فرمائش کرتی ہیں۔ یجہلون، ایمان لانے کا ارادہ نہیں اور بے ڈھنگی فرمائشیں کرنے کا ذوق ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ آ رہا ہے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى،
اس کو لو کے نیچے ذکر کیا کہ اگر ان سے فرشتے، اگر ان سے مردے کلام کریں، جس کا واضح مطلب ہے کہ مردے زندوں سے کلام نہیں کر سکتے۔ مردوں کا زندوں سے کلام کرنا یہ محال عادی ہے، زندوں کے ساتھ مردوں کا کلام کرنا، اس لیے اس کو لو کے نیچے داخل کیا۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر بالفرض مردہ کوئی کلام کرتا تو میت ہونے کی حالت میں وہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے آپ کے پاس دو حوالے لکھے ہیں، ایک قرطبی کا بے احیاءنا ایاہم، اس کی صورت کیا ہوگی تکلیم موتا کی، کہ ہم کسی مردہ کو زندہ کریں اور وہ اس سے کلام کرے۔ اسی طرح معالم التنزیل کا حوالہ ہے بے احیاءنا ایاہم، دونوں مفسرین یہ عبارت لکھ رہے ہیں کہ مردہ کے کلام کرنے کی صورت کیا ہوگی جب ہم مردہ کو زندہ کریں گے۔ میت ہونے کی حالت میں مردہ کلام نہیں کرتا اور زندہ ہوں گے مردے قیامت کے دن، قیامت سے پہلے زندہ نہیں۔ تو اس میں تمام ان غلات کا رد ہے جو مردوں سے ہم کلام ہونے کے مدعی ہیں۔ آج کل تو یہ بیماری دیوبندیوں میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، مردے سے گپ شپ لگائیں اور مردوں سے پڑھیں۔ یہاں کراچی کے بعض مفتی اور ہمارا یہ ترنول والا ڈنگر یہ امام بخاری کی قبر پہ گئے، وہاں پر اجازت حدیث لے رہے تھے، اوپر کپڑا ڈال کر ایک مفتی صاحب امام بخاری کو حدیث سنا رہا تھا اپنی سند سے، اور پھر ایک ڈنگر قریب ہوا، اس نے کہا کہ امام بخاری نے اجازت دے دی ہے کہ تم سارے بے ایمانوں جاؤ پاکستان۔ یہ اسی طرح مراقبے والی سرکاریں جو مردوں سے گپ شپ لگاتی اور وہاں پر جا کے مراقب ہوتی ہیں، تو کلمہم الموتا محال عادی لو کے نیچے داخل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لو مثبت کو منفی، منفی کو مثبت کرتا ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ مردے کلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان سے نہیں کرتے، اس لیے کہ مردہ زندہ نہیں۔ بے احیاءنا ایاہم، تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے کہ مردے وہ زندہ نہیں۔ یہ بھی 14ویں صدی کا بڑا مسئلہ نکل آیا کہ مردے ہیں زندہ ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ دوسرا، مردے اہل دنیا سے کلام نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے مراقب شیاطین ہیں سب جھوٹ بولتی ہیں۔ ایک اویسی فرقہ ہے، یہ سب شیاطین سے گپ شپ لگاتی ہیں اور کہتے ہیں مردوں سے ہمارا کلام ہوتا ہے، مردے آتے ہیں جاتے ہیں بولتے ہیں، اور مراقب ہو کر سب مردوں کے ساتھ
گپ شپ، اور ایک اور ٹیم ہے جو قبر کا عذاب معلوم کرتی ہے، اوپر مراقبہ کر کے کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے یا نہیں، لاہور میں آئے تو کسی نے ان کے ساتھ شرارت کی، یہ بھی دیوبندیوں کی ٹیم ہے، تو انہوں نے ایک فاحشہ کنجری کی قبر پر ان کو بٹھا دیا۔ جب مراقب ہو کر اٹھے تو کہتے او ہو، یہ تو علی حجویری کے درجے کا ولی اللہ ہے۔ تو بعد میں انہوں نے بتایا یہ فاحشہ ہندو کنجری تھی جس کی قبر پر آپ مراقب ہوئے۔ تو اس طرح کے شٹلیات حدیث میں آتے ہیں، عذاب قبر جن اور انس سے غیب ہے، ثقلین سے غیب ہے۔ تو اب یہ جو عذاب قبر معلوم کر رہے ہیں، اور وہ بھی بطور عادت کے مراقب ہو کر، تو یہ اتنا پتہ چل گیا یہ جن کے بچے بھی نہیں، انسان کے بچے بھی نہیں۔ اگر جن ہوتے تب بھی غیب ہوتا، انسان ہوتے عذاب قبر تب بھی غیب ہوتا، تو معلوم ہوتا ہے یہ کسی خنزیر کے بچے ہیں جو یہ چیزیں محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ سب گپوٹیشن ہے، مردوں سے کلام کرنا، مردوں سے گپ شپ لگانا۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کے بعد قبر پر مسائل بھی پوچھتے، اپنے مسائل کا مشورہ بھی کرتے۔ جبکہ حضرت عمر وہ رو رہے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یبین لنا ابواب الربا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور میں نے مسئلہ پوچھنا تھا، یہ جو حدیث میں آتا ہے 6 چیزوں کے متعلق کہ یہ سود ہیں، الہنتا بالہنتا والی حدیث، اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ معلول بالعلت ہے نہیں ہے، اور اگر معلول بالعلت ہے تو علت کون سی ہوگی؟ یہ بات ذہن میں رکھو۔ بعض بے دین لوگ سود کو مبہم بنانے کے لیے اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ سود کی وضاحت ہی نہیں، حالانکہ جو ربل قرآن ہے، جو آپ بینکوں میں مروج ہے، یہ ربل قرآن، یہ وہ سود ہے جس کو قرآن نے قطعی حرام قرار دیا۔ آج دنیا کا نظام اسی سود کی لعنت پر ہے، اور ربل نسیہ ربل قرآن، دوسرا سود ہے ربل حدیث۔ اشیاء 6 چیزوں کے بارے میں جو حدیث آئی، الہنتا بالہنتا، الشعیر بالشعیر الی آخرہ، وہ 6 چیزوں کے متعلق فقہا کا اختلاف ہوا کہ ان میں کوئی علت ہے یا نہیں، اگر علت ہے تو کیا علت ہے۔ یہ ابواب الربا ہے، جو ابواب ربا فقہی، ربا الفقہ ہے، ربا الاجتہاد، اس کے بارے میں فاروق اعظم پریشان تھے۔ ربا القرآن کے متعلق بالکل واضح قرآن میں موجود ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آج جتنے یہ روشن خیال دجال ہیں، یہ اس روایت کو لے کر پھر رہے ہیں، دیکھو جی سود تو مبہم رہ گیا، تو اس کی تعیین ہم کر ہی نہیں سکتے، فلہذا جائز ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ربا 3 قسم پر ہے، ایک ربل قرآن ہے، قرآنی سود، اور آج پوری دنیا میں یہی ربل قرآن رائج ہے، اور اسلام سے پہلے مکہ اور مدینہ میں یہودیوں کے ہاں اور مشرکین کے ہاں بالکل یہی نظام معیشت تھا جو آج کی طاغوتی
صلیبی حکمرانی میں ہے اور یہودی سازشوں سے پورا دنیا کا نظام اور معیشت اسی ربل قرآن کے خلاف ایک سازش کی وجہ سے اس کو عام کر دیا گیا اور یہ تصور پیش کیا گیا کہ سود کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. یہ بھی ایک یہودیانہ سازش تھی. اس پر تمام اسلامی ممالک پر فرض ہے کہ وہ سب مل کر ایسا نظام معیشت ترتیب دیں جس میں سود کچھ بھی نہ ہو اور سود سے پاک نظام. اور اگر اسلامی ممالک یہ نہیں کریں گے تو یہ فریضہ پھر ان کے ساتھ بھی جہاد ہوگا اور مجاہدین کو حق ہے کہ وہ ایسے حکمرانوں کو معزول کر دیں بأي طریق کانا جو اس طرح کے سود کے اور کفر کے علمبردار ہے. تو بہرحال یہ سود میں کوئی اشتباہ نہیں. حضرت فاروق اعظم پریشان تھے کہ آپ دنیا سے چلے گئے اور میں سود کے مسئلے نہیں پوچھ سکا. لیکن کون سا سود؟ فقہی، وہ نہیں پوچھ سکا. اب فاروق اعظم جو محدث من اللہ ہے، اس امت کا محدث، وہ تو پیغمبر کریم سے وفات کے بعد سود کا مسئلہ نہیں پوچھ سکا اور یہاں پیر بجو وغیرہ جا کر سندیں حاصل کریں، مولوی فضل الرحمان جا کے مشورے کرے روزے پہ کھڑا ہو کر. تو اب اسی طرح مسئلہ پیش آیا وراثت النبی کا. حضرت عباس حضرت علی کا نزاع ہوا. حضرات ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ کے حجرہ کے اندر مقیم رہی، ان کے مسائل پیش آئے. پھر جنگ جمل صفین کا واقعہ پیش آیا، اس میں صحابہ کو حکم بنایا گیا. آخر کیا وجہ تھی کہ آپ کی قبر پر مراقبہ کر کے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ اب ہم کدھر جائیں؟ صحابہ کی 3 جماعتیں ہو گئی، ایک حضرت علی کے ساتھ، ایک حضرت معاویہ کے ساتھ، اور ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے تلواریں توڑ دی اور بالکل الگ تھلگ ہو گئے. یہ بھی بہت بڑا گروہ تھا کہ ہماری جو تلواریں مشرکوں پر چلی ہیں آج وہ اپنوں پہ نہیں چل سکتی. تو وہ تلواریں چھوڑ کے بیٹھ گئے. اتنی پریشانی کا عالم. لیکن عجیب بات ہے کہ کسی صحابی نے مراقبہ کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہ کیوں نہیں فرمائی؟ یہ صوفی سرور کی توجہ، یہ تو بخاری کی روایتیں حل کرواتی ہیں. اور بابا سیوطی اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 بزرگ نے نبی پاک علیہ السلام سے بخاری شریف پڑھی ہے. عالم بیداری میں بخاری پڑھی جاگتے ہوئے، شرم بھی نہیں آتی بات بناتے ہوئے کہ بخاری کیسے پڑھائی؟ اللہ کے رسول پڑھاتے ہوئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ قَالَ رسول اللہ. شرم کرنی چاہیے ایسے جھوٹ بولتے ہوئے. اسی طرح حضرت علی کی پریشانیاں، حضرت عباس کی، حضرت فاروق اعظم، صدیق اکبر، حضرت عثمان، یہ جتنے صحابہ تھے ان کو مسائل کی ضرورت پیش آئی، لیکن پیغمبر کی قبر سے تو کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ آج کے مراقبے والی سرکاریں یہ صحابہ سے آگے.
جہاں جی مراقبہ کرو شلوار اتار کے اوپر کر لو اور مردوں سے گپیں لگاؤ، ان سے مشورے کرو، اور ان کے پاس مردے آتے جاتے ہیں. یہ یاد رکھو اس زمانہ کے یہ دجاجلہ ہیں. قرآن کا مسئلہ صاف ہے، کلمہم الموتا، موتا کا کلام لو اننا کے نیچے داخل کیا کہ اگر مردے ان سے کلام کرتے، کیسے؟ مردہ ہونے کی حالت میں تو نہیں کر سکتے تھے. بے احیاءنا ایاہم، بے احیاءنا ایاہم. عالم قرطبی اس کی صورت یہ تھی کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے. بحشرنا علیہم کل شیء، اور جمع کرتے ہم ان پر ہر چیز، تمام موجودات غائبہ قبولہ سامنے. ما کانو لیؤمنو، سورہ یونس آیت 96. صفحہ بولیں بھائی. 400. دیکھو بھائی، ان الذین حقت علیہم، بے شک وہ لوگ کہ ثابت آ گئی اوپر ان کے کلمۃ ربک، بات تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتہم کل آیۃ، اگر آ جائے ان کے پاس ہر قسم کا ثبوت، حتیٰ یرب العذاب العلیم، حتیٰ کہ دیکھ لیں عذاب علیم، عذاب دردناک. تو ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، یہ تفصیل ہے. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، اس لیے نیچے لکھا ہے کہ اللہ اگر چاہے اور ان کی تقدیر بدل دے تو اور بات ہے. یہ تقدیر میں حقت کلمۃ ربے کا، اللہ تعالی کی مہر لگ چکی ہے ان پر کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر یہ مطالبات کیوں کرتے ہیں؟ یہ خواہ مخواہ کی فرمائشیں بطور جہالت کے.